ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم इंफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी दीनी नुक्ते नजर से और इस्लामी आदाब के साथ कैसे गुजारी जाए, इसके अल्लाह ताला ज़ाब्ते बयान फरमा रहे हैं और कानून बयान कर रहे हैं। इनमें गुज़श्ता एक बहुत बड़ा ज़ाब्ता बतलाया कि मुसलमानों में आपस में अगर झगड़ा हो, आपस में कुछ इख्तिलाफ हो, खटराग हो, तो ये
یہ دونوں فریق کو جوڑنے اور ملانے اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور کوئی گروہ نہیں مانتا تو دوسرے گروہ کو چاہیے جو سمجھانے والا ہے کہ ان کو سمجھائیں، فہمائش کریں اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، چونکہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ایمانی بھائی ہیں، مذہبی بھائی ہیں، تو یہ بھائی چارہ برقرار رہے، اس میں یہ جھگڑا رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ یہ اخوت کا اور امت پنے کا جو ماحول ہے وہ برقرار رہے. یہ تو گزشتہ کی بات تھی. آج کی آیات میں اگرچہ ہم نے کچھ زیادہ آیتوں کی تلاوت کی ہے، کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ محدود وقت میں چند باتیں اس میں سے آپ کے سامنے پیش کرنی. جھگڑے اور اختلاف کا جو چیز سبب بنتی ہے، جو ریزن بنتا ہے، کیوں جھگڑا ہوا، کیا وجوہات ہوئی. کبھی جھگڑے کی وجہ چھوٹی ہوتی ہے، جھگڑا بڑا ہو جاتا ہے. بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا تو بات بہت طول اختیار کر لیتی ہے، بہت دور تک جاتی ہے اور دیر تک رہتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جھگڑے ہونے کے جو اسباب ہیں انہی پر پابندی لگا دی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی دوسرے کا تمسخر نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے. یعنی ایسی مذاق نہ کرے جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، اس کی عزت خراب ہو. اور نہ کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ وہ نیت کی یہ رکھتا ہو کہ سامنے والے کی سب کے سامنے جو ہے وہ بے عزتی ہو جائے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اچھا معاشرہ اور اچھا سماج برقرار رکھنے کے لیے ایک اچھا ضابطہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، چاہے وہ کسی مرتبے کا ہو. بڑے مرتبے کے انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چھوٹے آدمی کا ٹھٹھا کرے. دل لگی کے لیے کوئی بات کہہ سکتے ہیں لیکن دل شکنی نہ ہو. خوشیوں کے لیے اور دلچسپی کے لیے کوئی جملہ کہا، سامنے والا برا بھی نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں. جیسے استاد کا طالب علم کو کچھ کہنا، وہ یا تو اصلاح کے لیے ہوگا یا دل جمعی کے لیے ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نیت نہیں ہے بلکہ سامنے والے کی تحقیر کی نیت ہے تو استاد کے لیے بھی زیبا نہیں، نہ کسی مسلمان کی شان کے لائق ہے کہ دوسرے کی بے عزتی کرے. ایک ایمان والے کا مال قابل احترام، ایک ایمان والے کی جان قابل احترام ہے، ایک ایمان والے کی عزت قابل احترام. فرمایا حرم کا جتنا احترام کرتے ہو، بیت اللہ کا جتنا کرتے ہو، اس سے زیادہ ایک مسلمان کا احترام چاہیے، اس کی عزت چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ تمسخر سے اور ٹھٹھا کرنے سے سامنے والے کی بے عزتی نہ ہو جائے.
یہاں کون سے مراد مرد ہیں، اس بنا پر کے بعد والے حصے میں عورتوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو قوم کے افراد میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں کون سے مرد ہی مراد ہیں؟ اصل تو قوم کے افراد جو باہر ہوتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں، تو پھر عورتوں کا تذکرہ الگ سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس بنا پر کر رہے ہیں کہ تمسخر کا مزاج عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ اس کی چیزوں کی نمائش ہو اور سامنے والوں کی چیز کی تحقیر ہو۔ یہ تو قرآن کریم جو کہتا ہے اس کو سامنے رکھ کر، ورنہ ماں بہن یہ نہ سمجھے کہ ہم کو کیوں اس کے اندر مخصوص کیا جا رہا ہے۔ یہ مزاج کی بات ہے۔ مرد پھر بھی جو ہے دل گردے کا بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تمسخر کبھی کبھی چھوٹے پن کی بات بن جاتی ہے، اور آگے جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے روکا ہے کہ کوئی کسی کا تمسخر نہ کرے، بے عزتی کا کوئی جملہ کسی کو نہ کہے، بلکہ چھوٹوں کا تو اور بھی زیادہ ادب اور احترام، محبت رکھے، تحقیر نہ ہو۔ ہمارے یہاں تانا زنی کا عام مزاج ہے، جملوں کے ذریعے سے تانا زنی کرتے ہیں۔ تانا زنی اچھی نہیں ہے۔ ایسا تانا دینا جس سے سامنے والا رسوا ہو، ذلیل ہو، سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ سماج میں یہ عام بیماری ہے۔ دوسرے کو ٹونٹ کرنا، اس کی کسی بات کے اوپر ایسا جملہ کس دینا جس سے اس کے بات کی وقعت ختم ہو جائے، اچھا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک دوسرے کا لوگ احترام کریں گے تو سماج کے اندر جھگڑوں کی شکلیں کم ہوگی۔ جہاں کسی نے کچھ کہا تو اس پر کامنٹ کرنا ضروری نہیں ہے، خاموش رہنا بھی ایک کام ہے۔ چپ رہو، خاموش رہو، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ جواب نہ دینا بھی کبھی کبھی جواب دینے سے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں فرما رہے ہیں، انگریزوں کے یہاں کہتے ہیں کہ کسی مسئلے کو ختم کر دینا ہو تو ٹائم از دا کلنگ فیکٹر۔ آپ اس کو بھول جائیے، اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ روزانہ یہ بڑے بڑے لوگوں پر کتنا اخباروں کے اندر کیچڑ اچھالتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا جواب دینے سے اور بات بگڑے گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خاموش، یہ اس کا جواب۔ ہمارے مفتی صاحب تھے، وہ ہمیشہ سوالوں کے جواب دیتے تھے، لیکن بعض پرچوں کے جو سوال پڑھنے والا پڑھتا تھا تو اس کے جواب میں مسکرا کے فرماتے تھے کہ یہ اس کا جواب ہے۔ تو ہر سوال کا جواب ہی دے دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سوچنا بھی پڑتا ہے۔ کبھی جواب نہ دینا یہ جواب دینے سے اولا اور بہتر ہوتا ہے۔ وہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے، ٹھٹھا نہ کرے، اور ایسے جملے نہ کہے جس سے دوسروں کی بے عزتی کا سامان ہو جائے، دوسرے لوگ تمام ہنس پڑیں اور اس کی بے عزتی ہو، ایسا نہ کرے۔ اور عورتوں کو خاص طور پر فرمایا وہ بھی ایسا نہ کریں۔ آگے اور ایک بات فرماتے ہیں کہ تم نے سامنے والے کو حقیر سمجھ کر یہ جملہ کہا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں تم سے وہ بہتر ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟
نہیں معلوم. تمہارا درجہ کیا، اس کا درجہ کیا، تم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو پھر مذاق کرنے کا حق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ نہایت عالی شان ہو اور تم نے اس کی تحقیر کر ڈالی. ہو سکتا ہے اللہ کی کوئی گرفت آ جائے، پکڑ آ جائے، یا اللہ کا مقبول بندہ ہو، کوئی آگ نکل جائے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. مت کرو ایسا. عسیٰ یکون خیرا منہم، جو لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں اور جس کا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عند اللہ وہ اچھا انسان ہو. اور اچھا کون ہے یہ تو لوگ تھوڑا فیصلہ کریں گے. تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے کون مقبول تھا کون نہیں تھا، کون بڑا بزرگ تھا نہیں تھا، تو اللہ فیصلہ کریں گے. دنیا والے تو اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں. فیصلہ کسی کے اللہ والے ہونے کا اللہ کے یہاں ہوگا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. خواتین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی کا ٹھٹھا نہ کرے، اس بنا پر کہ جن کا ٹھٹھا کر رہی ہیں یہ خواتین، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. قرآن کریم نے فرمایا کوئی آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی باندی ہے مسلمان اور آزاد سے نکاح کرنے کی گنجائش نہیں، تو فرماتے ہیں یہ مسلمان غریب خاتون ہو سکتا ہے وہ مالدار سے اچھی ہو. درجے میں اور آپ کسی کے قائم نہیں کر سکتے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے درمیان درجے قائم کرنے سے منع فرما دیا، منع کیا. اور دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک تو یہ ہے کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، حضرت یونس علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو. کیوں بھائی سرکار کا درجہ حضرت یونس علیہ السلام سے اونچا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہیں دے سکتے درجہ؟ کیا درجہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ہم کو معلوم ہے. تو جو درجہ ہم دیں گے وہ درجہ ہے نہیں، تو ہم درجہ دے کر غلط کام کر رہے ہیں کہ جن کے درجے اللہ دیتے ہیں ہم ان کا درجہ دینے پر آ گئے. ہم نے غلط درجہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کبھی اپنے پسندیدہ انسان کی تعریف میں اور اس کو درجہ دینے میں دوسروں کی عزت اور دوسروں کی تحقیر کر دیتا ہے. بھئی اپنے کسی پسندیدہ آدمی کی تعریف کرنا اور اس کو مرتبہ دینا تو اچھا ہے، لیکن اس کو مرتبہ دینے میں دوسروں کو ذلیل کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. دوسروں کی تحقیر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اسلام ایسی ہر بات سے آپ کو منع کرے گا جس میں دوسروں کی تحقیر نکلتی ہو. یہاں تک کہ سوال کرنے والے کو کہا کہ اس کی بھی تحقیر مت کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے جھڑک مت دو سب کے سامنے. نہیں دینا ہے تو اچھی بات بھلی بات اسے کہہ دو اور روانہ کر دو، یا پھر خاموش رہو. دوسری روایت میں فرمایا لا تقولوا انا خیر من یونس ابن متہ، تم میں سے امتی ہونے کے باوجود کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس ابن متہ جو نبی تھے ان سے بہتر ہوں. کوئی امتی نبی کے درجے پر تو ہو نہیں سکتا. تو ایک تو جملے کا جواب اور بات یہ کہی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو نبی سے برتر نہ سمجھے، جبکہ بات یہ کہہ رہے ہیں سرکار کہ کوئی امتی اپنے آپ کو دوسرے امتی کے مقابلے میں برتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے. جس معاشرے میں سب کو برتر اور اپنے سے اچھا سمجھا جا رہا ہو وہاں جھگڑے کا کیا سوال پیدا ہوگا. لیکن یہ اونچ نیچ کا جو نظام بنا، یہ اونچے ہیں وہ نیچے ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے ہم بڑے لوگ ہیں، اسی نے یہ جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں. اس کو مستقل آگے آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. سب بنو آدم ہیں،
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو عیب نہ لگاؤ اور دوسروں کو عیب والی باتیں مت کہو اور ان کے اندر عیب جوئی مت کیا کرو کہ اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ عیب ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور برے لقب کے ساتھ کسی کو یاد مت کرو، برے القابات مت دو جو بے عزتی کا سبب بن جائے. نک نیم جس کو کہتے ہیں وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کی تحقیر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ان ناموں کے ساتھ مشہور ہے پہلے سے تب تو کوئی بات نہیں. جیسے بھائی لاجپور کے اندر ایک سرنیم ہے گھرڈا، تو پیدا ہوئے کہاں سے وہ گھرڈا کہلاتے ہیں، لیکن جسے گھرڈا کہا جائے وہ برا نہیں مانتا کیونکہ وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے بات. کوئی برا نہیں مانتے جب ان کو پکارا جاتا ہے تو یہ مشہور ہو گئے. اسی طرح محدثین میں علماء میں کسی کا لقب ہے عارج اور کسی کا اخفش چھوٹی آنکھ والا اور کسی کا آمش کے معنی کمزور آنکھ والا، لیکن اس نام سے بلاتے ہیں تو اب یہ اتنا مشہور ہوا کہ بے عزتی کا اندر سوال پیدا نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو کہا اور وہاں مشہور تھے وہ ذوالیتین کے نام سے، ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو ان کو ذوالیتین کہا، یعنی دو ہاتھ والے. رہ گئی دل لگی کی بات. دل لگی فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیسے؟ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کان والے. اب یہ ایک لطف کی بات ہو گئی. یا ذل اذنین کہا. ایک خیال تو یہ ہے کہ ان کے کان کچھ بڑے تھے اس لیے ذل اذنین کہا، اور چھوٹے تھے تو یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی، دل لگی فرمائی. اس میں کوئی برا نہیں. جب دل لگی فرمائی تو ایک صاحب نے کہا کہ سرکار آپ دل لگی بھی فرماتے ہیں اور آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اتنا بڑا درجہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ روح میرا جو تم پر بہت زیادہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہے، اور یہ دل لگی جو میں کروں گا اس میں جھوٹ بالکل نہیں ہوگا. دل لگی بالکل سچی ہوگی، جھوٹ نہیں. اس وجہ سے ایک صاحب آئے تھے اونٹ مانگنے کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا میں بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سفر میں دور تک جانا ہے تو بڑا اونٹ کی ضرورت ہے. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. تو دیکھیے آپ نے دل لگی بھی فرمائی ہے اور اس میں سچائی کے تمام تر پہلو جو ہیں ان کو مد نظر بھی رکھا ہے اور پوشیدہ بھی رکھا ہے. ہر آدمی اتنا احتیاط اور اتنا اعتدال رکھے اپنی گفتگو میں، یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مشہور ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت کی تھی سرکار سے کہ ازواج میں سے بعض نے میری قد کی طرف اشارہ کیا ہے، ہاتھ سے اشارہ. چنانچہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ جو صورت ہے وہاں دیکھیے زبان سے کسی کی تحقیر کی بات کرنا اور فرماتے ہیں ہاتھ سے کسی کی تحقیر کا اشارہ کرنا، دونوں گناہ ہیں. انہوں نے اشارہ کیا تھا ہاتھ سے. سرکار نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ اشارہ کیا ہے اتنی گندی بات کہی ہے کہ سمندروں میں اگر ملائی جائے تو سمندر کے کنگور ہو جائیں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں ذرا سی بات ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سائنائڈ ذرا سا زہر ہوتا ہے اور نیڈل کی پوائنٹ کے اوپر آئے اور اس کو منہ میں رکھیں آپ
اور اس کا ٹیسٹ لکھنے کے لیے ایف لکھیں تو اس سے آگے آپ لکھ نہیں پائیں گے، اس سے پہلے مر جائیں گے، اتنا خطرناک زہر ہے، حالانکہ نیڈل کے پوائنٹ کے اوپر آیا ہوا ہے۔ جب چھوٹی سی چیز جس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا اس کا عالم یہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بات کو چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں جو سامنے والے کے دل کے ٹکڑے کر رہا ہو، سامنے والے کے دماغ میں انتشار پیدا کر رہا ہو، سامنے والے کے اندر کبیدگی خاطر پیدا کر رہا ہو، سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہو، اسے چھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ پھر کسی نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا یوں کہو میرا باپ نبی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے نبی۔ فرمایا میرا باپ نبی تھا، یوں کہو میرا چچا جو ہے وہ بھی نبی تھا، یوں کہو، اور یوں کہنا کہ میرا شوہر بھی نبی ہے۔ چلو اس سے بڑھ کر اب تیری فضیلت کون بیان کر سکتا ہے؟ تو یہاں قرآن کریم نے بڑی اہم چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی، اور یہ ہماری آج کی جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریوں میں کمزوری ہے۔ عرب میں ایک جگہ پر ایک غلام بک رہا تھا، غلام بڑا کارآمد تھا لیکن بہت کم داموں میں بک رہا تھا۔ تعجب تھا کہ اتنے کم داموں میں کیوں بک رہا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا ان کا دام کم کیوں رکھا ہے اتنا؟ کیونکہ کوئی بکرا فربا ہو اور دام کم ہو تو آدمی کو شک کیا ہوگا نا، اتنا فربا بکرا اور اتنا دام کم کیوں؟ فطری طور پر اس طرف توجہ جاتی ہے۔ پوچھا کہیں کا ایک ہی پرابلم، یہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو چلے گا۔ خرید لیا، لے گئے۔ اب غلام تو گھروں میں کام کرتے تھے اس زمانے میں، اور ان سے ہر قسم کا کام لیا جاتا تھا، اور گھر میں ایک دن بیوی سے کہا آپ کے شوہر جلدی گھر نہیں آتے، ہاں وفادار نہیں آپ کے۔ ٹال دیا۔ بیوی نے کہا نہیں میرے شوہر پہ برسوں سے آزمایا ہے، بڑے نیک انسان، سوچ بھی نہیں سکتے، ہے سوچنے والی بات، آپ نہیں سوچتے لیکن میں سوچتا ہوں۔ دیکھنا آج مت سوچئے، بعد میں غور کیجئے گا اس پر، اور ذرا نوٹ کیجئے۔ میں تو دیکھتا ہوں روزانہ وقت، آپ بھی دیکھیے گھڑی میں کوئی تو بات ہوگی، آدمی ہے، انسان ہے، بشر ہے، دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ہاں واقعی آتے تو لیٹ ہیں۔ چند دنوں کے بعد پوچھا کہ میڈم کچھ خیال آیا؟ کہا ہاں تیری بات صحیح تو معلوم ہوتی ہے، کافی دیر سے آتے ہیں۔ کہ اصل میں ان کا کسی اور خاتون سے کچھ بناؤ ہے، تعلق ہے، تو ان کے پاس سے آتے ہیں تو تمہارے پاس دیر ہو جاتی ہے آنے میں، اور تم کو بتاتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے جانچ پڑتال شروع کر دی، کہاں جاتے ہو، کیا ہے کیا نہیں۔ شوہر کو بھی تعجب ہوا کہ کبھی شک نہیں کرتی تھی، اب یہ روزانہ پوچھتی ہے کہاں جاتے ہیں۔ اب میں کہیں گھر میں بیٹھا رہوں گا 24 گھنٹے، باہر نہیں جاؤں گا تو کماؤں گا تو کام کیا کروں گا؟ کیا پتلا بن کے اس کے سامنے بیٹھا رہوں؟ مجھے کچھ کام نہیں کرنا ہے۔ لوگ برسوں کے برسوں جاتے ہیں باہر، دل میں اس کے بھی کھٹراٹ پیدا ہو گیا، یہ نازک رشتہ ہے۔ دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ کیوں یہ ایسا کرتی ہے، کوئی بات ہے؟ ادھر غلام نے ان سے کہا کہ آج کل کچھ بیوی کا رویہ بدلا ہوا لگا تمہیں؟ کہا ہاں یہ بات ہے، تو نے بہت موقع کی بات کہی۔ کہا ان کا معاملہ کچھ گڑبڑ والا معلوم ہوتا ہے، اصل میں آپ کے دیر سے آنے سے یہ کچھ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اچھا، تو اسی لیے میری پوچھ پاچھ زیادہ کرتی ہیں، غصے میں رہتی ہیں میرے اوپر، بڑی محبت رکھتی تھی پہلے، اتنا غصہ کیوں کرتی ہے؟ ویسے بھی خواتین کا غصہ فرصتی ہوتا ہے، ان کو زیادہ غصہ کیوں آتا ہے؟ اب جب بات بڑھ
گئی، شوہر بھی ذرا غصے میں رہنے لگا، بیوی کے اندر بھی ذرا کھینچاؤ پیدا ہو گیا، تو بیوی نے غلام سے کہا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کہ اصل میں ایک عامل ہیں، یہ جو ان کا تعلق اس کے ساتھ ختم کرانا ہو تو ایک کام کرنا پڑے گا، ان کی داڑھی یا سر کے بال جو ہیں وہ جوڑے سے مل جائیں اگر، تو یہ وہ عامل کو اگر پہنچا دیے جائیں تو اس پر عمل کرے گا اور محبتیں ہمیشہ کے لیے برقرار رہیں گی۔ یہ کام تو میں کر سکتی ہوں، لیکن کب کیا جائے؟ کہا جب یہ آ جائیں دیر سے، آرام سے سو جائیں، تو اس کے بعد تم یہ کام کر لو۔ کہا مشورہ تو تیرا بڑا مناسب ہے، بہت تو ہمدرد ہے ہمارا۔ وقت بتا دیا، ٹائم بتا دیا، سب چیزیں دستیاب کر دی، اور اس کے بعد شوہر سے کہا کہ ذرا چوکنے ہو کر سونا، خطرہ ہے آج تمہاری زندگی کا۔ اب رات کے وقت تمہاری جان کا بڑا شدید خطرہ ہے، تم دیر سے آتے ہو، تم کو معلوم تو ہے کہ بیوی اب دشمن بن چکی ہے، آج اس نے ریزر خریدا ہے، اس طرح خرید کے رکھا ہے، سوچ سکتے ہو شوہر کے لیے اس طرح کون خریدے گا، لیکن میں چونکہ آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے یہ بہت راز کی بات آپ کی زندگی بچانے کے لیے میں نے کر دی۔ تو کیا کروں میں بھاگ جاؤں گھر سے؟ نہیں، آرام سے سو، لیکن موقع دیکھو، جاگتے رہو، سونے کا جو ہے خالی ڈھونگ رچاؤ۔ رات کو بیوی وقت معینہ پر پہنچی، داڑھی کے قریب لے گئی تھی اپنے ہاتھ، اور ریزر دوسرے ہاتھ کے اندر تھا۔ شوہر نے آنکھیں کھول دی اور دونوں ہاتھ جو ہے پکڑ لیے اور کہا ظالمہ تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، وہ ریزر لے کے اسی کو قتل کر ڈالا۔ خون خون گھر کے اندر ہو گیا، شور مچ گیا، پڑوس والے دوڑ کر آ گئے، چیخو پکار ہوئی، ارے شوہر نے بیوی کو مار ڈالا، کیا واقعہ ہوا، کیا بات ہوئی؟ لڑکی کے جو رشتہ دار تھے وہ تمام آ گئے، انہوں نے آ کے کہا تو نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا، کیس کریں گے وہ الگ، اور اس کو ابھی جو ہے مارا وہ ادھر۔ شوہر کے رشتہ دار سب آ گئے، بہت لمبا جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو گیا، وہ سستے میں خریدے گئے غلام کا نتیجہ نکلا۔ جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں جا کر بات پہنچتی ہے، قتل و غارت گری کے بازار کیسے گرم ہوتے ہیں، اس کو تمثیلی طور پر کسی نے بیان کیا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے بنی اسرائیل، اور یوں کہا یہ مقتول جو پایا جا رہا ہے ہمارے اندر، بڈھا مالدار، تو یہ جو ہے اس کا قاتل کون ہوگا آپ بتلائیے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ ان سے یوں کہو کہ ایک بچڑا ذبح کریں گے تو ہم بتائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے بات رکھی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، سب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنے آئے تھے کہ مقتول کا پتہ چل جائے، آپ اللہ سے پوچھئے۔ کہ میں نے اللہ سے دریافت کیا، اللہ فرماتے ہیں ایک بچڑا ذبح کرو۔ فرماتے یہ عجیب بات رہی، ہم کو مقتول کا پتہ معلوم کرنا ہے، اس کے لیے ایک بچڑے کو اور مقتول کر دیا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نبی ہوں اور نبی کی شان ہے استہزاء اور مذاق کرنا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ استہزاء کر کے جاہلین میں سے ہو جاؤں، جبکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس لیے یہ بڑے زبردست اصول، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی مذاق پر آتا ہے، کیا سے کیا گفتگو کرتا ہے، کیا سے کیا کلام کرتا ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، میں ٹرین میں بیٹھا تھا، چند تمسخر کرنے والے اور مذاقی لوگ جو ہے ٹھٹوں پر آئے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، اور وہ دوسرے کو انہوں نے کھانے کے اوپر بلایا اور یوں کہا کہ آؤ پیشاب اور پاخانہ کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے تو کہا الامان والحفیظ، بڑے خطرناک قسم کے لوگ آئے ہیں،
سامنے والوں نے کہا کہ آپ نے اپنے کھانے کو پیشاب پخانا کیوں کہا؟ کہ اپنے کھانے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے اور عاجزی سے پیش آنا چاہیے، اور کب سمجھنا چاہیے اپنے کھانے کو اور کم، اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں کا عنوان ہم نے دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا توبہ توبہ، اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ اور میں نے کہا اللہ میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ان کی طرف، ورنہ یہ کیا بے عزتیاں کریں گے کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے سفر میں، ٹرینوں میں، چلتے پھرتے سب کے ساتھ جو ہے دل لگیاں اور خوش گپیوں میں لگ نہیں جانا چاہیے، یہ نازک دور ہے، اور اپنے ایمان کا، اپنے احترام کا اور عزت نفس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب آدمی اس طرح سے رہتا ہے اور کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں اسے پیش نہیں آئیں گی جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہمیں جو اہم سبق ملا وہ یہ کہ تمسخر ایک دوسرے کا ایسا ٹھٹھا جو بے عزتیوں کا سبب بنے، اس سے اپنے آپ کو روکنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، دوسروں کی طرف ایسے جملے کسنا جو عیب والے ہیں، یہاں تک کہ سامنے والے کی تحقیر کے اشارے کرنا یہ بھی منع ہے، اور سامنے والوں کو برے لقب اور نک نیم کے ساتھ یاد کرنا یہ بھی ایمان والوں کی شان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آج بڑے افسوس کی خبر ہے، لیکن دنیا سے جانا ہر ایک کا ناگزیر ہے۔ چند خبریں ہم سنتے رہے ہیں، بڑے بڑے مشائخ یہ رمضان المبارک سے لے کر اب تک دنیا سے گئے، جن میں آج جو ہے حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، آپ کم جانتے ہیں ان کو، علماء جانتے ہیں۔ یہ چھاپی کے ایک عرصہ دراز تک محتمم رہے، پالنپور کے رہنے والے تھے، اور یہ انسان کروڑپتی تھا۔ ابھی میری حکیم لقمان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ دیکھنے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کروڑپتی ہوگا، لیکن اللہ نے اتنا مال و دولت دیا تھا، روزانہ کی لاکھوں کی کمائی ہے، کئی ہوٹل ان کے وہاں بمبئی میں چل رہے تھے، لیکن سادگی مزاج میں ایسی کہ جہاں تک پیدل جا سکتے ہیں گاڑی کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اور جب وہ چھاپی کو سنبھالا انہوں نے تو کافی انتشار تھا وہاں، لیکن ان کے آنے کے بعد وہ انتشار ختم ہوا۔ ان کے لقب میں ہی ہے خاموش، ان کو کہتے تھے خاموش، اور وہ جو کاروائیاں کرتے تھے وہ نہایت خاموشی کے ساتھ کرتے تھے، شور شرابہ نہیں تھا ان کے مزاج میں، انتہائی خاموشی، اور بڑے امت کے باب میں پردرد آدمی واقع ہوئے تھے۔ ایک آدمی 10 مرتبہ مانگنے جائے تو 10 مرتبہ اس کو دیتے تھے، اور 20 مرتبہ مانگنے جائے تو 20 مرتبہ دیتے تھے، لیکن کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک عرصے مدید سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف عطا فرمایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم رہے، اور یہ منصب جو ہے معمولی انسان کو نہیں حاصل ہوتا، یہ دارالعلوم دیوبند ازہر ہند کہلاتا ہے اور ایک بین الاقوامی پوزیشن کا حامل ہے، لیکن اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا ان کے تقوی، ان کے خلوص، ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر بہت خاموشی کے ساتھ انہوں نے وہاں بھی کام انجام دیا۔ ابھی بیمار چل رہے تھے، فرمایا نہیں وقت ہو گیا اس لیے میں وہیں جاؤں گا۔ آج شام عصر کے وقت جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہی کے مہمان خانے میں آخری سانسیں انہوں نے لی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ امت کے لیے بڑا خلا بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر پیدا ہوا۔ علاقائی اعتبار سے پالنپوری جو برادری ہے ان کے بہت بڑے خادم تھے وہ، اور قوم کے بڑے زبردست ہمدرد تھے، اور ملت کے بڑے غمگساروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس نقطۂ نظر سے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ جہاں تک میری حکیم صاحب سے گفتگو رہی، انہوں نے یہ فرمایا کہ شاید دارالعلوم دیوبندی کے علاقے میں یا شہر دیوبندی کے قبرستان میں انہیں دفنایا جانا جو ہے وہ طے کیا گیا ہے۔ ادھر ہمارے بہت بڑے عالم
اور دعوت کی اور تبلیغ کی جان جسے مانا جائے اور لسان التبلیغ کہا جائے، وہ حضرت مولانا ابراہیم دیولوی صاحب دامت برکاتہم، یہ دارالعلوم اشرفیہ کے فاضل ہیں، اور میرے والد صاحب ان کو اپنے طالب علمی کے ان کے زمانے میں یوں فرماتے تھے کہ یہ جو ہے صوفی آدمی ہے، تو وہ صوفیت جو ہے ان کے اندر، ہمیشہ ان کو صوفی صاحب کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے عربی اول سے لے کر دورے تک کی کتابیں، یہاں تک کہ بخاری شریف تک کی سب کتابیں والد صاحب سے پڑھی، پھر وہ دیوبند تشریف لے گئے، پھر وہ تبلیغ کے اندر اپنا پوری زندگی انہوں نے لگائی اور اب بھی لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ نے بڑا سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ علمی بیان کا ملکہ عطا فرمائے، یہاں تک کہ علماء عرب جو ہیں وہ بھی ان کے بیانات کے خواہاں اور طالب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کی برکت سے ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا ہے کہ وہاں جو ہے اللہ نے پہنچا رکھا ہے، مرکزی شخصیت ہیں اور مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ ابھی 1-2 سال پہلے ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تھا، اور ابھی جو ہے ان کے صاحبزادے جو عقل کنواں میں حفظ کلاس پڑھاتے تھے، اچھے صحت مند اور تندرست تھے، کوئی 40-45 سال کی عمر ہوگی، ابھی اتوار کے روز ان کا جو ہے اپنے آبائی گاؤں دیولا میں انتقال ہوا۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی تو بے انتہا مغفرت فرمائے، اور پہلے زوجہ چل بسی، اس کے بعد جو ہے بیٹی چل بسی، اس کے بعد ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہ جاں بحق ہو گیا، اور دائی اجل کو اس نے لبیک کہا۔ اس موقع پر ہم حضرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ لگاتار صدمے جو چھیلے، اللہ تعالیٰ یہ صبر و تحمل کی ان کی ہمتیں اور اس صلاحیت کو بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر اپنے شایان شان انہیں بدلہ نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے عبدالعزیز بھائی لکڑے والے اس روز آئے تھے، کسی کے لیے پانی وغیرہ مانگا تھا، وہ حاجی صاحب جو ہیں وہ بھی چند روز پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیا نام بدلا ہے عبدالعزیز بھائی ان کا؟ عبدالرشید صاحب زہی والا، بہت تکلیف میں تھے، پریشان تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے انتہا مغفرت فرمائے، اور جتنے مرحومین جن کو ہم نہیں جانتے اور یہاں تذکرہ نہیں کر پائے ہیں ان کا، ان تمام کے لیے دعا پڑھتا ضرور ہے کہ جہاں جہاں مسلمان انتقال فرما گئے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، تقضی لنا بها جمیع الحاجات، تطہرنا بها من جمیع السیئات، ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات، تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انك على كل شيء قدير، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا دافع البریات، یا شافی الامراض، انک علی کل شیء قدیر، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اے اللہ ہمیں دین کی فہم نصیب فرما، دین کی فکر عطا فرما، اے اللہ آخرت کی تیاری کا ذوق عطا فرما، اے اللہ جتنے معائب ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما دے، جتنے شنی اوصاف ہیں ان سے بچا دے، اے اللہ ہمیں اچھے اوصاف کا حامل بنا دے، اللہ ہمیں بااخلاق زندگی عطا فرما، ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما، اللہ جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں بہترین مقام عطا فرما،
اے اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کہنے والی موت عطا فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، دور دراز سے اللہ تیرے نام کی نسبت سے آنے والوں کا آنا اور جدوجہد کرنا اور کوششیں اور محنتیں کرنا قبول فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کچھ لوگ تشریف لائے تھے کہ وہ بیعت کیا جائے، لیکن کافی وقت ہو گیا، اس لیے بیعت تو فی الحال نہیں کریں گے۔ البتہ وہ اوراد اور وظائف جو دیے ہیں اس کو جاری رکھا جائے، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم پورا کیا جائے، اور درود پاک ہے یہ بھی 200 مرتبہ ہے جو آسان لگے، اور استغفار یہ گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگنا کہ ہم گناہگار ہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ سے اس کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کی تو کوئی مقدار نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ 200 مرتبہ کم سے کم، زیادہ جتنا کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن میں پاؤ پارا غیر حافظ کے لیے اور حفاظ کے لیے 1 پارا کم سے کم ہے، اور مراقبہ جو ہے ایک ناگزیر امر ہے۔ نقش بندی سلسلے میں اگر کس راستے سے طے کر رہے ہیں ہم لوگ سلوک کی منزلیں، تو پھر اس میں مراقبہ ایک سنگ میل ہے اور ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے، لہذا سب نہ کیا جائے اور یہ چند منٹ کیا جائے تب بھی انشاءاللہ روحانی ترقی اور فائدہ اس سے ہوگا، نظر نہیں آتا لیکن یقیناً فائدہ ہوتا ہے، اور کروڑوں انسانوں کو ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، اور یہ میرے آپ کے کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ سلسلوں کا فیض ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ اور ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تحلیل لسانی، روشنی بند کر دی جائے، اور تحلیل لسانی میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور محمد الرسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ ذکر کا طریقہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ ناک سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا، لا میں الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا، اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف، سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے وہاں ضرب لگانا۔ 1000 بار بشویم دغاز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، 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 لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الا اللہ، لا الا اللہ، لا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. اور آنکھیں بند ہو, زبان سے کچھ نہیں کہنا, بے اختیاری میں کوئی کلمہ نکلے تو بات الگ ہے, اپنے اختیار سے کچھ نہیں کہیں گے. اور سر کو دل کی طرف جہاں ابھی ضرب لگائی ہے وہاں ذرا سا جھکانا, اور صرف تصور کا نام ہے مراقبہ. تصور یہ کرنا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں لگاتار سماتی جاتی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک ہم مراقب رہیں گے. بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. اصل میں تو یہ سب محنتیں دل کو جگانے کی ہیں. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام ہی ہے اللہ کی یاد. جب اللہ کی عظمتیں آئیں گی تو اپنی بڑائیاں اللہ نکال دے گا. دل کو اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمتوں سے بھرنا ہے تاکہ چیزوں کی بڑائیاں اور اپنی بڑائیاں نکل جائے اور عاجزی اللہ دے دے, بندگی کی شان پیدا ہو جائے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. کیسے کیسے لوگ چلے جا رہے ہیں دنیا سے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. جتنا اس سے دل لگایا جائے گا اتنا یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. رکھ نمازیں پر خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے.
ہواؤں انس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے دل کا رفتہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے، غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے،